کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں سب کی نگاہوں سے چھپ کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی وہ پل جیا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ سجدے میں ہوتے ہیں؟ دوستو، تہجد کی نماز وہی جگہ ہے جہاں انسان اور اللہ کے بیچ کی دوری مٹ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں کیا کیا بدل سکتا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کر اللہ کے لیے کھڑا ہونا۔ جب ساری دنیا خوابوں میں ہوتی ہے، اس وقت آپ اٹھ کر اللہ سے بات کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، شاید تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے۔ یعنی تہجد صرف نماز نہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ میں آپ کے سامنے دل کو چھو لینے والا ایک قصہ بیان کرتی ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا کاروبار ڈوب گیا۔ لوگوں نے منہ موڑ لیا، گھر والوں نے طعنے دیے، وہ رات رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ کسی نے اسے کہا، بھائی تہجد پڑھ کر دیکھو۔ وہ شخص کہتا ہے، پہلی رات جب میں نے تہجد پڑھی تو میں نے صرف رو رو کر اللہ سے کہا، یا اللہ، میں ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے اٹھا لے یا میری مدد کر دے۔ یقین مانیے کچھ ہی ہفتوں میں ہی کاروبار پھر سے کھڑا ہو گیا، اور سب سے بڑی چیز، میرا دل چین سے بھر گیا۔ دوستو، تہجد صرف مسائل حل نہیں کرتا، تہجد دل کو روشن کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں؟ یعنی تہجد کا وقت دعا کے قبول ہونے کا سب سے سنہرا موقع ہے۔ آپ جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، ٹوٹا ہوا رشتہ، دل کا سکون، نوکری، کاروبار، گناہوں کی معافی، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ تہجد ایک ایسی دوا ہے جو ہر درد کا علاج ہے۔ نمبر 1، دل کا سکون۔ جب دل پریشان ہو، کوئی راستہ نہ دکھے تو تہجد دل سے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، رزق میں برکت۔ رات کے سناٹے میں رو رو کر مانگی دعا رزق میں برکت لاتی ہے۔ نمبر 3، روحانی تازگی۔ صبح کا سارا دن روشنی اور برکت سے بھر جاتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ تہجد میں آنسو بہاتے ہیں اور ہر آنسو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ان کی کربٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز نبی کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ گناہوں کو مٹاتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے اور دل سے نفرت نکال دیتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں، تہجد کیسے پڑھیں؟ دوستو، اس کا طریقہ آسان ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیے، رات کے آخری حصے میں اٹھیے، 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت بہت ہے۔ قرآن کی چھوٹی سورتیں پڑھیں، سجدے میں رو کر دعا کیجیے۔ یاد رکھیے، تہجد لمبا ہونا ضروری نہیں، سچے دل سے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے، کوئی اپنا چھوڑ گیا ہے یا آپ کسی غم میں ہیں تو تہجد میں رو کر اللہ سے کہیے، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یقین مانیے تہجد آپ کے آنسوؤں کو طاقت میں بدل دے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، اللہ کی دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو مانگا وہ مل جاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے بہتر چیز ملتی ہے۔ نمبر 3،
کوئی بلا ٹل جاتی ہے۔ تو تہجد کے بعد صبر رکھیے اور دیکھیے کس طرح اللہ آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو کیا آپ تہجد پڑھنا چاہیں گے یا سونا چاہیں گے؟ سوچئے، کل قبر میں اللہ پوچھے، رات کے سناٹے میں جب میں تجھے بلا رہا تھا تو کہاں تھا؟ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے اسے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کے دل کے غم کو دور کر، اس کے ہاتھ کی دعا قبول کر اور اس کی زندگی کو روشن کر دے، آمین۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے آگے شیئر کیجئے، شاید آپ کی وجہ سے کوئی تہجد کی نماز پڑھے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اور ہاں، تہجد پڑھنے کی نیت ابھی اور اسی وقت کر لیجئے۔